ان جتھوں نے عمران نیازی کے اکسانے پر دشنام ترازی کی اور فوجی تنصیبات پر حملے کیے، جو کہ 9 مئی کے المناک ترین واقعات پر وہ اس کا اختتام ہوا، کیونکہ اس سازش کے تانے بانے سمندر پار تک تھے اور ہیں۔ 9 مئی کو عمران نیازی کے اکسانے پر جتھوں نے فوجی تنصیبات پر حملے کیے، سازش کے تانے بانے سمندر پار تک ہیں۔ جو شخص 4 سال چور ڈاکو کا نعرہ لگاتا رہا، وہ آج خود کرپشن کے کیس میں آ گیا ہے۔ کہتا ہے کہ جلاؤ گھراؤ کرو، قائد اعظم کے گھر کو آگ لگا دو۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا عمران خان پر تاک تاک کر وار، K4 منصوبے کے سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب، کہا 1 سال میں سیاسی افراتفری کی وجہ سے پاکستان ترقی نہ کر سکا، مشکلات ہیں لیکن ہارنے کا سوال نہیں پیدا ہوتا۔ پارلیمان میں جس اتحاد کا مظاہرہ کیا گیا، اس نے تمام سازشیں ختم کر دی، یقین دلاتا ہوں تمام مسائل مل کر حل کریں گے۔ وزیر اعظم نے کراچی میں ٹیکسٹائل ایکسپو کا بھی افتتاح کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی گورنر ہاؤس آمد، کامران ٹیسوری سے بھی ملاقات۔ آپ ہمارا وزیر اعظم ہیں، آپ ہی ہمارا مسائل کا حل نکالیں گے۔ کراچی کو شہباز سپیڈ کی ضرورت ہے، یہ شہر اس ملک کی کوہی نور ہے۔ کراچی کو شہباز سپیڈ کی ضرورت ہے، کراچی ملک کی معیشت کا ہب ہے، شہر قائد پر توجہ دیں تو ہمیں IMF سے نجات مل سکتی ہے۔ بلاول بھٹو کا K4 منصوبے کی تقریب سے خطاب، بلاول بھٹو کی تحریک انصاف پر بھی تنقید، کہا زمان پارک کو میدان جنگ بنا دیا گیا، جناح ہاؤس جلایا گیا، شہداء یادگاروں کی بے حرمتی کی گئی، پولیس پر حملے کیے گئے، تحریک انصاف کے خلاف کوئی انتقامی کارروائی نہیں کی گئی۔ آڈیو لیکس کمیشن کی تحقیقات میں نیا موڑ، کمیشن نے زیر تحقیق 9 مبینہ آڈیوز کی ٹرانسکرپٹ جاری کر دی۔ پیمرا کے ڈپٹی ڈائریکٹر نے مبینہ آڈیوز کی ٹرانسکرپٹ تیار کر کے تصدیق بھی کر دی۔ سپریم کورٹ کے جج اور چودھری پرویز الہی، عمران خان اور مسرت چیمہ، چیف جسٹس کی ساس اور وکیل کی اہلیہ، پرویز الہی اور ارشد جوجا ایڈوکیٹ، سابق چیف جسٹس ثاقب نثار اور وکیل طارق رحیم، پرویز الہی اور عابد زبیری، فواد چودھری اور فیصل چودھری، ثاقب نثار کے بیٹے اور PTI رہنما کے درمیان مبینہ آڈیوز کا ٹرانسکرپٹ جاری۔ آڈیو لیکس تحقیقاتی کمیشن کا نوٹیفیکیشن آرٹیکل 209 سے تجاوز ہے، عدالت کے ججز میں تفریق ڈالنے کی ایک کوشش ہے۔ چیف جسٹس کے ریمارکس، آڈیو لیکس انکوائری کمیشن کیس کا فیصلہ محفوظ، کیس کا مختصر حکم نامہ جاری ہوگا۔ چیف جسٹس نے ریمارکس میں کہا فون ٹیپنگ ایک غیر آئینی عمل ہے، حکومت کسی جج کو اپنی مرضی سے بینچ میں نہیں بٹھا سکتی، حکومت کیسے ججز کو اپنے مقصد کے لیے منتخب کر سکتی ہے، حکومت سے مشورہ کرتی تو ہم کوئی بہتر راستہ دکھاتے، انتظامی امور میں پوچھے بغیر مداخلت ہوگی تو یہ ہوگا، حکومت مسائل حل کرے تو ہم بھی ریلیف دیں گے۔ عدلیہ کے خلاف بیانات بند ہوئے، جسٹس منیب اختر نے کہا ٹیلی فون پر گفتگو کی ٹیپنگ آرٹیکل 14 کے تحت یہ انسانی وقار کے خلاف ہے، ججز اپنی مرضی سے کیسے کمیشن کا حصہ بن سکتے ہیں، بظاہر اختیارات کی تقسیم کے آئینی اصول کی سنگین خلاف ورزی کی گئی۔ اٹارنی جنرل نے آڈیو لیکس کمیشن کے خلاف 5 رکنی لارجر بینچ پر اعتراض اٹھا دیا۔ بات کا جائزہ ضرور لیا جا رہا ہے، اتحادی پارٹیز جو ہیں ان سے بھی مشورہ ہوگا اور پارلیمنٹ کے ذریعے جو ہے اس پہ عمل درآمد کیا جائے گا۔ عوامی رد عمل جو ہوتا ہے وہ ایک تو بے ساختہ ہوتا ہے اور اس میں اتنا جتنی ترتیب کے ساتھ یا جتنی آرگنائزیشن کے ساتھ ایک ہی ادارے کی یہ انسٹالیشنز جو ہیں یا تنصیبات جو ہیں یا رہائش گاہیں ہیں ان کو اٹیک کیا گیا۔ PTI پر پابندی کا جائزہ لیا جا رہا ہے، اتحادی جماعتوں کی مشاورت سے پارلیمنٹ میں فیصلہ ہوگا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی میڈیا سے گفتگو، کہا 9 مئی کو جناح ہاؤس اور تنصیبات پر حملے ریاست کے خلاف بغاوت تھی، لوگوں کو حملے کے لیے تربیت دی گئی۔ عمران خان پر قاتلانہ حملہ ہوا تو کوئی رد عمل نہیں آیا، گرفتاری پر ایسا رد عمل کیوں آیا؟ شہداء کی یادگاروں کی توہین ناقابل برداشت ہے۔ عمران خان ایک فتنے کا نام ہے، اپنے آپ اور اپنی جماعت کو حادثے سے دوچار کیا،
قوم کو کسی حادثے سے دوچار کرے گا۔ وقت آ گیا ہے قوم اس فتنے کا ادراک کرے۔ وزیر داخلہ رانا ثنا کے وار کہا، عمران خان مسلسل نفرت کی سیاست کر رہے ہیں، ملک میں انتشار پھیلانے کی کوشش کی گئی۔ دفاعی ایریا میں جانے والوں کا ٹرائل آرمی ایکٹ اور باقی کا متعلقہ عدالتوں میں ہوگا۔ عمران خان کی میڈیکل رپورٹس میں شراب اور کوکین کے اجزاء پائے گئے۔ وزیر صحت عبدالقادر پٹیل کا الزام، کہا گرفتاری کے بعد عمران خان کو پمز ہسپتال لے جایا گیا تھا، میڈیکل رپورٹ منظر عام پر پوری طرح نہ آ سکی، رپورٹ جمع ہونے سے پہلے ہی انہیں رہا کر دیا گیا۔ کوکین، شراب اور فریکچر کا ڈرامہ ایک طرف رکھیں، ان کی حرکات دماغی طور پر درست آدمی کی نہیں ہیں۔ آج ایک شخص کی سیاست اور پارٹی کو دفن کیا جا رہا ہے یا خمینی بنا رہے ہیں، یہ فیصلہ وقت کرے گا۔ شیخ رشید کا ٹویٹ، لکھا 13 پارٹیاں 9 مئی کے واقعے سے سیاست نکالنے کی ناکام کوششیں کر رہی ہیں، قوم حوصلہ ہار گئی تو سیاست سیاسی قبرستان بن جائے گی۔ عمران خان اور بشرا بی بی سمیت پی ٹی آئی کے رہنماؤں اور کارکنوں کے نام ای سی ایل میں شامل، نو فلائی لسٹ میں شامل پی ٹی آئی ارکان کی تعداد 226 ہو گئی۔ عمران خان کا نام ای سی ایل میں ڈالنے پر حکومت سے اظہار تشکر، کہا میرا بیرون ملک سفر کرنے کا کوئی ارادہ نہیں، بیرون ملک جائیدادیں، کاروبار اور نہ کوئی بینک اکاؤنٹ ہے، اگر چھٹی کا موقع ملتا ہے تو دورہ شمالی پہاڑوں کا ہی ہوگا، شمالی علاقہ جات میری پسندیدہ جگہ ہیں۔ عمران خان کی 121 مقدمات کے اخراج کی درخواستوں پر فیصلہ محفوظ، وکلا نے عمران خان کی درخواست پر دلائل مکمل کر لیے۔ وکیل عمران خان نے کہا، نگراں حکومت جو کر رہی ہے ایسا تاریخ میں کبھی نہیں ہوا، نگراں حکومت کا کام صرف الیکشن کرانا ہے، غیر قانونی مقدمات اور گرفتاریوں سے روکا جائے، ویڈیو لنک پر پیشی کے استدعا منظور ہو جائے تو کیسز کم ہو جائیں گے۔ جسٹس علی باقر نشوی نے ریمارکس دیے، آپ کے ساتھ جو کچھ نیا نہیں ہو رہا، ماضی میں رہنماؤں کی اس طرح پیشیاں ہوئیں۔ پی ٹی آئی دور میں وزارت سے ہٹائے جانے کے بعد غیر فعال رہنے والی فردوس عاشق قاوان نے بھی پارٹی سے راہیں جدا کر لیں، کہا عمران خان اور پاکستان ایک ساتھ نہیں چل سکتے، نوجوانوں کو اپنے زہریلے ایجنڈے کے لیے استعمال کیا گیا۔ 9 مئی کے واقعات کی منصوبہ بندی زمان پارک میں ہونے کا الزام، سابق وزیر تعلیم پنجاب مراد راس نے بھی پی ٹی آئی چھوڑ دی، کہا ہم اداروں کے ساتھ لڑائی نہیں چاہتے، عمران خان کے مشیر ان حالات کے ذمہ دار ہیں۔ ساہیوال، پاک پٹن، اوکاڑا کے رہنماؤں نے بھی پارٹی کو خیرآباد کہہ دیا۔ تحریک انصاف کے سینئر وائس پریزیڈنٹ سینیٹر بابر اعوان لندن چلے گئے، کہا طے شدہ نجی مصروفیات کے لیے ملک سے باہر آیا ہوں، عمران خان پہلے دوست تھے، اب میرا لیڈر ہے، تحریک انصاف میری لارجر فیملی ہے۔ خرم نواز نے نجی ٹی وی چینل پر پارٹی چھوڑنے سے متعلق خبر کی تردید کر دی، کہا وہ تحریک انصاف کا حصہ ہیں، پارٹی سے علیحدگی کی خبروں میں کوئی صداقت نہیں، اگر مستقبل میں ایسا کوئی فیصلہ کیا تو حلقے کے عوام کی مشاورت سے کیا جائے گا۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں برسات، گرمی کا زور ٹوٹ گیا، بالا کوٹ، ناران، کاغان میں موسلادھار بارش، موسم خوشگوار۔ عالمی بینک کی بلوچستان کے سیلاب متاثرین کے لیے امداد، متاثرین کے لیے 21 کروڑ 30 لاکھ ڈالر امداد کی منظوری دی گئی، عالمی بینک کے بورڈز نے واشنگٹن میں امداد کی منظوری دی۔ جنوبی کوریا میں ایک مسافر نے دوران پرواز جہاز کا ہنگامی دروازہ کھول دیا، واقعہ لینڈنگ سے چند منٹ قبل پیش آیا، طیارے نے کھلے دروازے کے ساتھ لینڈنگ کی، طیارے میں سوار 194 مسافر محفوظ رہے، حکام نے مسافر کو گرفتار کرنے کے بعد تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ جونیئر ایشیا کپ میں پاکستان نے تھائی لینڈ کو پچھاڑ دیا، قومی ٹیم کی دوسرے میچ میں 9-0 سے شاندار فتح، عبد الرحمان نے 5 گول اسکور کیے۔ پاکستان اپنا تیسرا میچ 27 مئی کو روایتی حریف بھارت اور 29 مئی کو جاپان کے ساتھ کھیلے گا۔